أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام الآية. معزز حاضرین، انشاءاللہ آج سے ہم نجاستوں سے متعلق پڑھیں گے. نجاست کس کو کہتے ہیں؟ گندگی کو کہتے ہیں. ناپاک چیز کو نجاست کہتے ہیں عربی زبان میں. نجس کے معنی ناپاک چیز. اور عموماً نجس کس کو کہتے ہیں؟ جس کو انسانی طبیعت یا عمدہ طبیعت ایسی چیز کو چھونے سے، لگنے سے دل میں کراہت محسوس کرتے ہوں، اور دلی طبیعت اس کو چھونے سے، اس کو ٹچ کرنے سے طبیعت نہ چاہتی ہو، اس کو کہتے ہیں نجس. شریعت کی نظر میں نجس کیا ہے؟ شریعت کی نظر میں نجس وہی ہے جس کو شریعت نجس کہیں. ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے، یاد رکھیں اس کو. ہر چیز پاک ہے، ہر چیز پاک ہے، الا یہ کہ شریعت اس کو ناپاک کہیں. شریعت کی نظر میں ناپاک چیز وہی ہے جو شریعت ناپاک کہیں. ہماری طبیعت چاہتی ہو نہیں چاہتی وہ بات الگ ہے. یہ انسان کی طبیعت چاہتی ہے نہیں چاہتی ہے وہ بات الگ ہے. انسان کی طبیعت پاک سمجھتی ہے تو وہ پاک ہو گئی، انسان کی طبیعت گندی سمجھتی ہے تو وہ چیز گندی ہو گئی. نہیں، ہر چیز پاک ہے جب تک کہ شریعت اس کو ناپاک نہ کہہ دے. کوئی دلیل ہونا چیز ناپاک ہونے کی. پاک ہونے کے لیے دلیل نہیں ہونا، ناپاک ہونے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ دلیل ہونا چاہیے. یہ ایک قاعدہ ہے، اصولی قاعدہ ہے. اب شریعت نے جس کو ناپاک کہا ہے یا جس چیز کو گندی چیز کہا ہے وہی چیز گندی ہے. یہ انسان کا اختیار نہیں ہے کسی چیز کو گندی کہنا، کسی چیز کو اچھی کہنا. سب چیزیں پاک ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، کہ تم اللہ تعالیٰ پر لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر تم بہتان باندھ رہے ہو. کیونکہ شریعت جب اللہ تعالیٰ بنائے ہیں تو کیا چیز ناپاک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی مقرر کریں گے. حلال چیز کو حلال کرنا، حرام چیز کو حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. شریعت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو جب کمپنی اللہ کی ہے تو کمپنی کے رولز کون بنائیں گے؟ اللہ ہی بنائیں گے. اللہ ہی بناتے ہیں. ایک ہم مشنری چیز لے کر کے آئیں، وہ مشنری کے رولز ہوتے ہیں، استعمال کا طریقہ ہوتا ہے اس کا. تو کون دیتے ہیں استعمال کا طریقہ؟ کمپنی ہی دیتی ہے. ہم بے وقوف کہیں گے اس آدمی کو جو ایک کمپنی سے چیز لیا، مشین لیا اور رولز کسی اور کمپنی کے فالو کرتا ہو، تو کمپنی اس کو ہرگز بھی برداشت نہیں کرے گی. تو ویسے ہی یہ شریعت جو ہے اللہ کی کمپنی ہے. شریعت جو ہے اللہ کی کمپنی ہے. تو کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، وہ اللہ تعالیٰ مقرر کرتے ہیں، نہ کہ جو ہے انسان مقرر کرے. اللہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ.
دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلال وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کیا ہے، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا ہے۔ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ، کچھ چیزوں میں شریعت نے خاموشی اختیار کیا ہے جنہیں اس نے تم پر معاف کر دیا ہے۔ اس پر جو ہے شریعت نے کچھ چیزوں پر خاموشی اختیار کی ہے، تو ایسی خاموش چیز جس پر خاموشی اختیار کی ہے اس میں تم گھس مس کر کے تکلف بھی مت کر لو۔ ایک روایت میں فَلَا تَتَكَلَّفُوهُ، جس چیز میں شریعت نے خاموشی اختیار کر لی ہے تم اس میں تکلف مت کرو، تم کیا مت کر لو، اس میں تکلف مت کر لو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت کو بنانا، حلال چیز کو حرام چیز کو بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اسی طرح سے اللہ نے جس چیز کو ناپاک قرار دیا ہے وہی چیز شریعت کی نظر میں ناپاک ہے، بقیہ تمام چیزیں جو ہے شریعت کی نظر میں پاک ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں گے شریعت کی نظر میں وہ کون سی چیزیں ناپاک ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو شریعت کی نظر میں ناپاک ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ایک تو انسان کا پیشاب پاخانہ، انسان کا جو دو جانبوں سے انسان کا نکلیں، وہ دونوں چیزیں جو ہے شریعت کی نظر میں ناپاک ہیں۔ اسی طرح سے جانوروں کا پیشاب ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ شریعت کی نظر میں آیا گندا ہے شریعت کی نظر میں، یا پھر وہ چیز پاک ہے؟ انشاءاللہ العزیز ہم اس کو بھی باذن اللہ تعالیٰ جانیں گے۔ اسی طرح انسان کے جسم سے نکلنے والا خون، یہ خون کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ خون پاک ہے یا خون گندا ہے؟ اس کو بھی ہم انشاءاللہ العزیز انہی سلسلے میں نجاستوں کے تعلق سے ہم جانیں گے۔ پھر جن چیزوں کو شریعت نے نجس کہا ہے، جیسے خنزیر ہے، ہاں خنزیر کا گوشت ہے، خنزیر کی ہر چیز ہے، ہاں اسی طرح کچھ چیزیں حلال ہیں مگر اس میں کچھ آمیزش کی وجہ سے، ملانے کی وجہ سے وہ چیز کیا ہو جاتی ہے، شریعت نے ایک قاعدہ دے دیا ہے کہ وہ حرام ہے۔ جیسے مثال کے طور پر انگور ہے، انگور حلال چیز ہے، اس سے جو چیز نبیذ بنائی جاتی ہے، نبیذ جو بنائی جاتی ہے، الکوہل جو بنایا جاتا ہے، وہ شریعت کی نظر میں حرام ہے۔ تو حلال چیز کو بھی کسی چیز کے آمیزش کی وجہ سے، کسی چیز کے ملنے کی وجہ سے شریعت کی نظر میں وہ چیز بھی حرام ہو جاتی ہے۔ تو باذن اللہ تعالیٰ کل کے درس میں ہم انسانوں کے پیشاب سے متعلق کہ یہ کہاں تک حلال ہے، کہاں تک پاک ہے، اور بچے کا پیشاب کے سلسلے میں اگر دودھ پیتا بچہ ہے تو اس کے پیشاب کا کیا حکم ہے، بدن پر گر جائے، کپڑوں پر گر جائے، تو ہم قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا وطئ احدكم بنعله الاذى فان التراب له طهور۔ معزز حاضرین، ہم پچھلے درس میں نجاستوں سے متعلق احکامات شروع کرنے والے تھے۔ تو پچھلے درس میں ہماری بات ہوئی تھی کہ کسی بھی چیز کو نجس ٹھہرانے کا حق نہیں ہے، ہر چیز پاک ہے، یہاں تک کہ شریعت نے کسی چیز کو نجس یعنی وہ چیز گندی قرار دے دی ہو۔ انسان کو خود کسی چیز کی پاک چیز کو یا عام چیز کو نجس لگانے کا حکم کا اختیار انسان کو نہیں ہے، بلکہ شریعت اللہ نے بنائی۔ اللہ کون سی چیز گندی ہے شریعت کی روح سے، احادیث میں قرآن میں بتایا جائے گا کہ یہ چیز نجس ہے تو یہ چیز نجس ہے۔ بقیہ شریعت نے جس پر بھی خاموشی اختیار کی ہے تو وہ چیز شریعت کی نظر میں پاک ہے۔ تو اس میں نجس میں سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے انسان کے پیشاب اور انسان کی غلاظت کے متعلق۔ انسان کا پیشاب اور انسان کی غلاظت اگر بدن پر گر جائے یا کپڑے پر گر جائے یا کسی جگہ پر گر جائے، گھر پر گر جائے، مسجد میں سجدہ گاہ میں گر جائے، تو یہ نجس ہے۔ اس پر تمام علماء کا اجماع ہے۔
اس کو دھویا جائے گا اور اس کو صاف کیا جائے گا، اور وہ گندگی پانی وغیرہ سے صاف ہوتی ہے۔ دلیل اس کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وطئ احدکم بنعلہ الاذى فإن التراب له طہور، جب تم میں سے کوئی چلتے ہوئے اپنی جوتے کو گندگی لگا دے تو مٹی اسے پاک کر دیتی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، اگر جوتے میں گندگی لگ جائے، گندگی سے مراد یہاں پر انسانی غلاظت پیر پر لگ جائے، جوتے میں لگ جائے، تو پھر جو آگے چلتے ہیں مٹی لگ کر کے اس کو کھریچنے سے وہ گندگی پاک ہو جاتی ہے۔ اس گندگی کے ساتھ نماز پڑھنا قطعاً درست، کپڑے پر اگر گر جائے تو اس کو دھلنا پڑے گا۔ ایک اور روایت میں اسی الفاظ ہیں، اذا وطئ الاذى بخفیہ فطہورہما التراب، جب کوئی اپنے موزوں کو گندگی لگا دے تو انہیں پاک کرنے والی مٹی ہے۔ ایک واقعہ بھی ہے اس سلسلے میں، مشہور واقعہ، میں چھوٹا شارٹ کر کے بیان کروں اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ امامت کر رہے تھے، صحابہ بھی پیچھے امامت کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی میں اپنے جوتوں کو نکالا، صحابہ نے بھی نکال دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کہ تم لوگ کیوں جوتا نکالے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو جوتا نکالتے ہوئے دیکھا، ہم نے بھی جوتا نکال دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے جوتوں میں، جو جوتے میں پہن کر نماز پڑھ رہا تھا، اس میں گندگی لگی ہوئی تھی، تو مجھے جبریل وحی کے ذریعے خبر کیے کہ آپ کے جوتوں میں گندگی ہے، تو اس لیے میں نے نماز میں اس کو نکال دیا تاکہ اس گندگی کے ساتھ میں نماز نہ پڑھوں، اس لیے میں نے جوتے نکالے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے موزوں کو گندگی لگ جائیں تو اس کو آنے سے پہلے کیا کر لیں؟ صاف کر لیں۔ تو اٹھا کر پتھر کے کنارے کو آپ اس طرح رگڑنے سے بھی گندگی صاف ہو جاتی ہے، پھر اس پر مٹی لگے گی، پھر اس طرح سے رگڑنے سے گندگی صاف ہو جائے گی۔ اس کے بالمقابل اگر کپڑے پر لگے یا بدن پر لگ جائیں تو اس کے لیے دھلنا ضروری ہے، چاہے وہ انسان کا پیشاب ہو یا انسان کی غلاظت ہے، تو اس گندگی کو دھلنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب وہ گندگی اگر جگہوں پر گر جائے، نیچے گر جائے، جیسے مسجد میں ہو جائے، کوئی بچہ آئے پیشاب کر دے، ہاں، تو ایسی صورت میں اس کو پانی سے ہی صاف کیا جائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہی جو حدیث اعرابی مشہور حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اعرابی آئے، مسجد میں آ کر پیشاب کر دی، صحابہ سب دوڑ پڑے ان کو ڈانٹنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا یہاں تک کہ وہ پیشاب کر لیں۔ وہ پیشاب کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول منگایا، بالٹی کے مانند پانی منگایا، اس میں پھر اس کو بہانے کا حکم دیا۔ بہا دینے کے بعد وہ گندگی شریعت کی نظر میں صاف ہو گئی۔ اسی طرح اگر بدن پر، لباس پر لگ جائیں تو اس کو دھلنے سے وہ گندگی صاف ہو جائے گی۔ کون سی گندگی؟ انسان کا پیشاب یا دیگر غلاظت۔ اب انسان کا، چاہے وہ بچے کا ہو یا بچی کا ہو، مرد کا ہو، عورت کا ہو، پیشاب شریعت کی نظر میں گندا ہی ہے۔ ہاں البتہ اگر بچہ، وہ بچہ جس کی غذا فقط دودھ ہو، یعنی اصل غذا دودھ ہی ہو اس کی، تو ایسا بچہ، اب یہ کہہ لیں کہ 2 سال کے اندر اس کی غذا دودھ ہے، تو ایسے بچہ اگر پیشاب کر دے، بچی نے اگر پیشاب کر دے، اس کا پیشاب کپڑوں پر گر جائیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ ایک استثنائی حکم ہے۔ حدیث اس طرح سے ہے کہ حضرت ابو السمح رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یغسل من بول الجاریۃ ویرش من بول الغلام، کہ
دو ہیں دودھ پینے والے، ایک ہے بچہ اور ایک ہے بچی. بچی اگر پیشاب کر دے، بچہ اگر پیشاب کر دے، کون سا بچہ کون سی بچی؟ ہاں، ان کی غذا کیا ہو؟ دودھ ہو، اصل دودھ ہو. تو ایسی صورت میں اگر دونوں میں سے پیشاب کر دیں تو حدیث میں صاف الفاظ کے ساتھ یہ ہیں لڑکی کے پیشاب سے آلودہ کپڑا دھویا جائے گا، لڑکے کے پیشاب سے آلودہ کپڑا پانی کے چھینٹے مارے جائیں گے. ہاں، شریعت کی نظر میں کیا ہو گیا؟ وہ پاک ہو گیا، ختم. بچے کو آپ نے گود کے بچے کو آپ نے اپنی گود میں لیا، گود میں لینے کے بعد بچہ پیشاب کر دیا، ٹھیک ہے، اس کی غذا کیا ہے؟ دودھ ہے. پیشاب کرنے کے بعد آپ پانی لیں گے، پانی کے چھینٹے ایسے ماریں گے آپ، یورشو، ہاں یورشو، رش رشو ہوتے ہیں پانی چھینٹے مارنا. پانی چھینٹے مار دیے، شریعت کی نظر میں پاک. ارے ابھی پیشاب ہے، ہوا کہ نہیں کہ پاک ہوا نہیں، آپ کی عقل اگر گواہی دے یا نہ دے، شریعت کی نظر میں پاک ہے. اس کے بالمقابل اگر بچی، وہی بچی، چھوٹی بچی جس کی بھی غذا صرف دودھ ہے، اگر وہ پیشاب کر دے تو کیا کرنا پڑے گا؟ دھونا پڑے گا. جیسے ایک بڑے آدمی کا پیشاب گر جائے یا بڑی عورت کا پیشاب اگر گر جائیں تو جس طرح دھونے کا حکم ہے ویسے ہی بچی کے پیشاب کو بھی دھویا جائے گا. ایک اور حدیث دیکھیں، حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچے کو لے کر جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بچے کو لے کر کے. اس بچے نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوایا اور اس کپڑے پر پانی کے چھینٹے مارے اور اسے دھویا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچے کو لایا گیا، آپ گود میں لیے، اللہ اکبر. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی دیکھو سر کے بچوں کو گود میں لیتے تھے، ہاتھ میں لیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں سے بڑی پیاری محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بچہ جو ہے پیشاب کر دیا، آپ کے کپڑے تر ہو گئے، آلودہ ہو گئے پیشاب سے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی منگوائے، کیا کیے؟ چھینٹے مارے، اس کو دھولے نہیں، بچہ تھا وہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھینٹے مارے. اور اسی طرح کا عمل اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ اس کے راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بچے کو لایا گیا، اس بچے نے پیشاب کر دیا آپ کی گود میں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، چھینٹے مارے اور اس کو دھویا نہیں. چلیے، آپ کے ذہن میں شاید یہ بات آتی ہوگی کہ اس میں ایسی کیا حکمت ہے کہ شریعت نے بچے کے پیشاب کو چھینٹے مارنے کا حکم دیا ہے اور بچی کے پیشاب کو چھینٹے مارنے کا حکم نہیں بلکہ دھونے کا حکم دیا ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں حکمت معلوم ہو یا نہ ہو. شریعت کا حکم ہے، عبادات کا معاملہ ہے. یہ کیا ہے؟ عبادات ہے، عبادات کا معاملہ ہے طہور. تو اس میں ہم عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے. ہاں البتہ علماء اکرام واقعی تحقیق کر کے اس میں کچھ حکمتیں بتائے ہیں علماء اکرام. پہلی حکمت یہ بتاتے ہیں کہ بچے کا پیشاب گرنے سے پھیل جاتا ہے. ہاں، مختلف جگہ پر جلدی سے پھیل جاتا ہے. بچی کا پیشاب نہیں پھیلتا ہے. ہاں، بچی کا پیشاب نہیں پھیلتا ہے. جب پھیلنے سے گندگی جو نجاست ہے وہ ہلکی ہو جاتی ہے. ایک جگہ پر اگر نجاست زیادہ کریں تو گندگی کیا ہے؟ ثقیل ہوتی ہے وہاں پر. اگر وہی گندگی پھیل جائیں تو گندگی کیا ہوگی؟ شریعت کی نظر میں ہلکی ہوگی. بچے کا پیشاب پاک نہیں ہے، بچے کا پیشاب بھی گندا ہے مگر ہلکا، تخفیف ہے اسی طرح. تو اس لیے بچے کے پیشاب کو چھینٹے مارنے کا حکم دیا گیا اور بچی کے پیشاب کو چھینٹے مارنے کا حکم نہیں دیا گیا. اور باقاعدہ طور پر علماء اکرام نے اس کو بتایا. دوسری حکمت یہ بھی بتاتے ہیں کہ بالمقابل بچے کو زیادہ تر گود میں لیتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو عورتیں ہوں. ہاں، بچی کے بالمقابل، چھوٹی بچی کے بالمقابل بچے کو زیادہ گود میں لیتے ہیں. باہر جانا ہو، ہاتھ میں لینا ہو، مرد عورتیں سب زیادہ لیتے ہیں. اور لڑکی اگر ہے تو زیادہ تر ماں ہی لیتی ہے، عموماً مرد زیادہ نہیں لیتے ہیں بچی کو گود.
اللہ ماشاء اللہ جو قریبی رشتہ دار ہو. تو اس وجہ سے بچی کے زیادہ گود میں نہیں لینے کی وجہ سے بچے کو زیادہ گود میں آتا ہے. جب گود میں زیادہ آتا ہے تو پیشاب کرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اس وجہ سے شریعت نے اس کا حکم دیا ہے. بہرحال ہمیں حکمت بھی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، علماء اکرام نے بتائی ہے. عبادات کے معاملوں میں ہمیں حکمت اور اس کی وجوہات تلاش نہیں کرنا ہے. شریعت کی ہے تو پوری سائنس بھی اگر گواہی دے کے نہیں پاک ہوتا بولے تو تب بھی ہمیں ماننا ہے کہ نہیں پاک ہوتا ہے. شریعت بولا ہے پاک ہوتا ہے، بس پاک ہوتا ہے. سائنس کہتی ہے نہیں، وہ سرچ کر کے تحقیق کر کے بتا دیں. اگر سائنس کرے گی تحقیق تو یقیناً یہی بات ثابت ہوئے گی، یہی بات حق رہے گی. ورنہ سائنس جھوٹی ہو سکتی ہے، ہماری شریعت جھوٹی نہیں ہو سکتی. تو حکمت ہم عبادات کے باب میں حکمت تلاش زیادہ نہیں کریں گے. علماء نے جو حکمتیں بتا دی یا پھر شریعت میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام آثار سے حکمتیں بتا دیتے ہیں، تو ان حکمتوں پر ہم اکتفا کریں گے. ہمیں حکمت معلوم ہو نہ ہو، شریعت کے حکم کو ہم باقاعدہ طور پر مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تماموں کو نقل پر عقل کے گھوڑے دوڑانے سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک.